نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ پچھلی جو ہماری قسطیں ہوئی وہ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے تھی، اور اب ہمیں احادیث کے متعلق بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ شادی کے وقت جو عمر تھی اس کے حوالے میں سے ملحدین بہت زیادہ گڑبڑ کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے، تو اس سے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی بھی شکار ہو جاتے ہیں غلط فہمیوں کا۔ تو یہ مسئلہ ذرا تفصیلی ہے اور یہاں کافی سوالات ہیں جن کو ملحدین اٹھاتے ہیں، تو اس پہ چند قسطیں بن جائیں گی، لیکن موضوع بڑا اہم ہے۔ اور اس پہ ہمارے انڈیا میں مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ٹیم ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو اس معاملے میں کچھ ان حضرات کی گفتگو اور کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر کروں، اس لیے کہ ان کی جو سٹریم ہے وہ کافی لمبی ہے، 3-4 گھنٹے کی ہے، تو مختلف کلپوں میں یہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی، اس کے متعلق ہمارے علماء میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت کوئی 17-18 برس کی تھی، اور ان کے پاس بھی قوی دلائل ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، سیرت عائشہ، غالباً سلیمان ندوی صاحب کی ہے۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑی تھی، اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 17 سال ہوگی۔ یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء کی عمر کوئی 100 سال کے لگ بھگ تھی، اور 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کافی لمبی عمر پائی۔ تو 73 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی ہے تو آپ اور عمر 100 سال تسلیم کریں، تو اس حوالے سے بھی جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کی عمر 27 سال، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ 17 سال بنتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، اور اسے بھی علماء نقل کرتے ہیں۔ دوسری طرف بخاری شریف کی روایت ہے کہ نکاح کے وقت میری عمر، اما عائشہ خود فرماتی ہیں، نکاح کے وقت میری عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت میری عمر 9 سال تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں کاتب کی غلطی سے کوئی لفظ رہ گیا ہو، 6 کے عشرہ کی جگہ 6 کر دیا، 9 عشرہ کی جگہ 9 کر دیا، تو اس کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 17-18 سال تھی۔ لیکن اگر 9 سال بھی ہو جائے تو ہمارے ساتھی اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی 9 سال کی عمر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اگر 9 سال بھی ہو جائے تو اس پر بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، آج بتانے کا مقصد یہی ہے۔ تو ہم وہ 9 سال والی بات کو لے کر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ عمر، شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کے متعلق تعین کون کرے گا؟ مثال کے طور پر انڈیا میں 21 سال ہے، پاکستان میں 18 سال ہے، کہیں پر 22 سال ہے، کہیں پر 12 سال ہے، بلکہ خود امریکہ کا جو حال ہے، تو امریکہ کے جو مختلف اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ان کے مختلف
اسٹیٹ ہیں ان مختلف اسٹیٹ میں بھی ان کے ہاں کوئی ایک بات نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بھی اختلاف پایا جا رہا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ 1880 میں امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں عمر 10 سال ہے اور دوسرے میں ان کے ہاں عمر 12 سال ہے، اور امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں اس کی عمر 7 سال ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہر ملک کے حساب سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، بلکہ ہم تو عیسائی حضرات سے یہ کہیں گے، آپ کو ہم انجیل کا حوالہ دے رہے ہیں، باب 13 اور آیت نمبر 17 ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہر اس لڑکی کو اپنے لیے محفوظ کر لو جو باقرہ ہو۔ تو یہاں عمر کی قید نہیں لگائی، اور ان کے ہاں اپنے ملک کے اندر بھی مختلف قوانین تھے، عمر کے لحاظ سے کافی فرق تھا۔ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو انجیل میں بھی یہی ہے، اور امریکہ کے مختلف جو ان کے اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی یہی چیز ہے، یہاں تک کہ ایک اسٹیٹ میں ان کے ہاں 7 سال کی عمر ہے۔ اور اس وقت بھی امریکہ میں، جیسے ہمارے پاکستان میں دیکھیں، جیسے کراچی شہر ہے، یہاں 18 سال سے کم نہیں کرتے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں 12-13 سال میں لوگ کر دیتے ہیں۔ جو گاؤں دیہاتوں والے لوگ ہیں، چاہے کسی کے بھی، خاص کر ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، میرا خود بھی تعلق پٹھانوں کے ساتھ ہے، تو ہمارے ہاں 11, 12, 13 سال میں عموماً شادی ہو جاتی ہے۔ تو ایک ملک کے اندر اتنا بڑا تفاوت پایا جا رہا ہے۔ اور آپ جس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں کتنا بڑا تفاوت ہوگا۔ ہندو اعتراض کرتے ہیں تو ہندو سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں کیا ہے۔ منوس مرتی نامی جو ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 30 سال کا مرد 10 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور 24 سال کا مرد 8 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے اپنے مذہب ہے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ خوبصورت مرد ملنے پر 8 سال سے کم عمر میں بھی شادی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ہندو شور مچا رہے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کے ہاں تو 8 سال سے کم عمر میں بھی منوس مروتی کتاب سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ 8 سال سے کم عمر میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اور ان کی جو سیتا ہے، سیتا جی، تو سیتا جی کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کی عمر 6 سال تھی۔ اور صرف اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ سیتا جی کی جو چھوٹی بہن تھی، جو اس سے عمر میں بھی کافی چھوٹی تھی، اس کی عمر وہ 6 سال سے بھی کم تھی، اور اسی دن جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اس دن اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ تو دیکھیں عیسائیوں کے ہاں کیا قوانین ہیں، ہندوؤں کے ہاں کیا قوانین ہیں، اور پھر اس کے علاوہ چلے جی ہم مسلمانوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ابھی ان کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ان کے گزرے عیسائیوں کے، تو عیسائیوں کا ہے کہ کنگ ریچرڈ، اس نے جب شادی کی تھی، بڑا مشہور ہے ان کا، اس کی بیوی کی عمر 6 سال تھی۔ اور ہنری، یہ بھی ان کا بڑا مشہور ہے عیسائیوں کا، اس کی بیوی کی عمر 8 سال تھی، اور ایک بیوی کی عمر 6 سال تھی۔ بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر آپ دیکھیں عیسائیوں کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، عیسائیوں کے مطابق، یعنی عیسائیوں کے مطابق اس کی شادی ہوئی تھی، مسلمانوں کے مطابق نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ اب ایک اور انڈیا کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ رامبی، جو ان کا ایک بہت بڑا انڈیا کا قانون دان گزرا ہے، اور جس نے انڈیا کا قانون بنایا ہے،
اس کی بیوی کی عمر 8 سال یا 9 سال تھی۔ تو پہلے تو ہم مخالفین سے پوچھتے ہیں کہ حضرات آپ معیار کس کو بنا رہے ہیں؟ اگر آپ معیار کم عمری کو بنا رہے ہیں تو حضرت عائشہ سے کم عمر والے تو عیسائیوں کے مذہب میں بھی پایا جا رہا ہے اور ہندوؤں کے مذہب میں بھی پایا جا رہا ہے۔ ہم نے ان کی کتابوں کے حوالے بھی آپ کو دیے اور ان کے مستند جو افراد ہیں ان کے حوالے بھی آپ کو دیے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اسلام پر ہی اعتراض کا کیا تک بنتا ہے؟ ان پر تو اعتراض کا تک نہیں بنتا۔ آپ دوسرے مذاہب پر کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ ملحدین سے ہم پوچھتے اور ہندوؤں سے پوچھتے کہ آپ اپنے ماحول کو کیوں نہیں دیکھتے؟ حضرت عائشہ کی تو پھر بھی 9 سال ہے، اب کیا تو 6 سال سے کم 5 سال کی عمر بھی ہے، 6 سال کی عمر بھی ہے، 8 سال کی عمر بھی ہے، اور اعتراض آپ کو آ رہا ہے صرف اسلام کے اوپر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری بات، یہ اشکال آج آپ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ سے پہلے اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بڑے بڑے دشمن تھے، اور ان دشمنوں کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو زیر کرنا، کمزور کرنا، نبی علیہ السلام کو کمزور کرنا، صحابہ کو کمزور کرنا، دین کو کمزور کرنا۔ کسی نے یہ اشکال نہیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر، اور آپ یہ اشکال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ اشکال کر لیتے۔ دشمن اس وقت ایسے تھے، انہوں نے اشکال نہیں کیا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد تم لوگ اس پر اشکال کر رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اشکال کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت معمول یہی تھا کہ لوگ چھوٹی بچیوں کا نکاح کروایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، حضرت ام کلثوم کا نکاح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس وقت ان کی عمر کم تھی، 9 عمری میں ہوا تھا۔ یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک ترتیب ہے جو اس زمانے میں جاری تھی، اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، اور اس کا نکاح حضرت عمر سے ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کی کیا عمر ہے اور ان کی کیا عمر تھی؟ تو اس چیز میں آپ دیکھیں گے تو اس زمانے کے اعتبار سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی آپ دیکھیں اور بھی بہت سارے ہیں، آپ کو اس زمانے میں اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن صالح کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک عورت 9 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی، اور اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اس کی بیٹی 10 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی، یعنی اسی کی بیٹی 10 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی۔ یہ کامل ابن عدی جلد 5 صفحہ 1015۔ یہاں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں آپ کو ایک ماحول سمجھایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کی چیزیں ہونا یہ معمول کے مطابق تھی۔ ابو عاصم النبیل وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ 110 ہجری میں ان کی والدہ پیدا ہوتی ہے، اور ان کی تاریخ ولادت 110 ہجری ہے، اور 122 میں عاصم النبیل کہتے ہیں کہ میں پیدا ہوا۔ تو آپ اندازہ کریں 12 سال کی عمر میں ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو شادی کب ہوئی ہوگی؟ سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 1027۔ اسی طرح ہشام ابن عمر فاطمہ بنت منذر سے نکاح کرتے ہیں، اور اس وقت فاطمہ کی عمر 9 سال تھی، تاریخ بغداد۔ تو دیکھیے یہ اس زمانے میں ایک ماحول چلا آ رہا تھا۔
حضرت معاویہ نے بھی اپنی بیٹی کی شادی 9 سال کی عمر میں عبداللہ بن عامر سے کرائی تھی، تاریخ ابن عساکر۔ اسی طرح حضرت رقیہ جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادہ ہی ہے، اور ان کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ ایسے ہی عبداللہ محلبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی، کیا مطلب؟ 9 سال کی عمر میں بیٹی کو جنم دیا، اور پھر اس بیٹی نے بھی آگے جا کر کے 9 سال کی عمر میں دوسرے بیٹی کو جنم لیا۔ تو جب 9 سال کی عمر میں بیٹی کو جنم لیتی ہے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ شادی کی عمر اس سے بھی کم تھی، شادی اس سے بھی کم عمر میں ان کی ہوئی تھی۔ تو چونکہ اس ماحول میں تو 8 سال سے کم عمر میں شادیاں ہو رہی تھی، تو حضرت عائشہ کی شادی اگر 9 سال کی عمر میں ہو گئی تو اس پر اشکال کی کون سی بات ہے؟ اس پر اعتراض کی کوئی بات تو ہے نہیں۔ تو پہلے تو ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نظریات کیا ہیں، آپ کس چیز کو معیار بنا رہے ہیں؟ جبکہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے شہروں کا ماحول مختلف ہے، دیہاتوں کا ماحول مختلف ہے۔ شہروں میں ایک عمر ہوتی ہے، دیہاتوں میں دوسری عمر ہوتی ہے، اور آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ 1450 سال پرانی بات ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر علاقے کا اپنا موسم ہوتا ہے۔ جہاں کا موسم گرم ہوتا ہے وہاں بچیاں جلدی بالغ ہوتی ہے، جہاں ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں دیر سے بالغ ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں عرب کا موسم ہے، عرب کی گرمی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا اس زمانے کی بچیاں جلدی فارغ ہو جاتی تھی اور بالغ ہو جاتی تھی۔ تو اس میں اعتراض کی کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اس ماحول کو آپ دیکھیں، اس موسم کو آپ دیکھیں، اس معاشرے کو آپ دیکھیں۔ جیسے ہم اپنے پاکستان کو سوچ لیتے ہیں کہ ایک ہی پاکستان میں قانون کی طرف سے 18 سال ہے، لیکن جو دیہاتی لوگ ہیں وہاں 18 سال سے کم میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ملحدین اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی تھی وہ 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ آپ کو اعتراض ہوتا ہے، حضرت عائشہ کے والدین کو اعتراض نہیں ہوتا، ان کے خاندان والوں کو اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ رخصتی کیوں نہیں کرا رہے؟ آپ نے فرمایا مہر دینے کافی مسائل ہے، اس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں ماں باپ کو اپنی بچی کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے، خاندان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور تمہیں یہ ہے کہ جیسے وہ انڈیا وہ کہتے ہیں نا، مشہور مقولہ ہے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ پہلے ہم اس اعتراض کی نوعیت دیکھیں، آپ کس بنیاد پر 18 سال یا آپ کے انڈیا میں 21 سال ہے یا امریکہ کے بعض اسٹیٹ میں 22 سال ہے، تو اسی امریکہ کے بعد جہاں 18 سال ہے یا 16 سال ہے وہ ان کے قانون کے خلاف جا رہا ہے، یا ان کے دیہاتوں میں اب بھی 12-13 سال میں جو ہو رہا ہے وہ ان کے قانون کے خلاف جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ آپ معیار کس چیز کو بنا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ہاں، ان ملحدین کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں اگر کوئی بچی 8 سال کی یا 9 سال کی عمر میں ریپ کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے خواہشات کو پورا کرے۔ زنا کی اجازت دے رہے، نکاح کی اجازت نہیں دے رہے۔ عجیب۔ تو آج کے اس مجلس میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہندوازم میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ قانون ملے گا، اور اب بھی انڈیا میں جو 22 سال یا 21 سال کی عمر ہے ان کے دیہاتوں میں اب بھی 12 اور 13 سال کی بچیوں کے ساتھ، 10 سال کی بچیوں کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں اب بھی ان کے دیہاتوں میں ہو جاتی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ لیکن اعتراض اگر آپ کو ہو رہا ہے تو وہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہو رہا ہے۔ پھر اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام بوڑھے تھے، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ جب پردہ فرما گئے تو اس وقت ایک روایت میں کسی میں 14 بالوں کا ذکر آتا ہے، کسی میں 18 کا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 سے بھی کم، یعنی کہ کوئی 17-18 بال ان کے داڑھی میں سفید ہو گئے تھے۔
تو اب آپ خود سوچیں کہ جس کے داڑھی میں 17-18 بال سفید ہو جائے کیا وہ بوڑھا کہلاتا ہے؟ عمر کے حساب سے 63 سال عمر ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے۔ جسمانی اعتبار سے آپ جوانی کے دور میں تھے، اور آپ ظاہری طور پر بھی آپ بڑے فٹ نظر آتے تھے۔ جیسے آپ ان احادیث کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صورت طیبہ کے اوپر شمائل میں جو تذکرے آتے ہیں، آپ وہ احادیث پڑھیں۔ کیا نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے؟ نبی علیہ السلام کو بوڑھا کہنا، یا بعض ہمارے شعراء کہتے ہیں بابا، یہ بابا کہنا نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ درست نہیں ہے۔ 63 سال کی عمر میں ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بوڑھے نہیں تھے۔ پھر ایک اشکال وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ان کو گود لے لیتے، ان کو اپنی بیٹی بنا لیتے۔ اللہ کے بندو، مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچی جب نئی بلوغ کو پہنچتی ہے وہ دنیا کے معاملات سے بے خبر ہوتی ہے، تو مقصد ایسے خاتون کی ضرورت تھی جو نبوت کے مزاج کو سمجھ سکے اور جو نبوت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ تھی، مکثرہ بالحدیث تھی، اور آپ کی احادیث پھیلی ہوئی تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے کتنے روایت ان سے مروی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر گھر میں بیٹی بنا لے تو کیا بیٹی کے سامنے باپ ہر قسم کا مسئلہ بیان کر سکتا ہے؟ بیٹی کے سامنے ہر قسم کا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور کیا بیٹی بنانے سے وہ اس کی آپ کی محرم بن جاتی، یا اس کے لیے پردہ کرنا جائز ہو جاتا؟ نہ تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ متبنہ بنا لیتے۔ اللہ کے بندو، متبنہ بنانے سے وہ ان کی بیٹی تو نہیں بن جاتی، اور اگر بن بھی جائے تو کیا شوہر کے متعلق بیوی جن چیزوں کو جانتی ہے، کیا بیٹی باپ کے متعلق ان چیزوں کو جان سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ ایسا اشکال ہے کہ اس کا جواب کوئی مسلمان دے ہی نہیں سکتا، اس اشکال کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مختلف اشکالات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، انہوں نے اس کو اپنی بیٹی کیوں نہیں بنایا، لے پالک کیوں نہیں بنایا، متبنہ کیوں نہیں بنایا؟ تو ان معاملات کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے، نہ تو عمر کا کوئی مسئلہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ اب بھی ہوتا ہے۔ جو ہمارے ساتھی سنیں گے وہ اپنے آپ پر غور کرے، جو خاص کر ہمارے پٹھان بھائی ہیں، یا جو سرائکی اور بلوچ اور سندھی شہروں سے جو دور دیہاتوں میں رہتے ہیں، عموماً 12-13 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ملک کی بات ہے، اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن دشمنی صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے بتایا، ہندو مذہب میں آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاں عمر ہے 22 سال شادی کی عمر، تو اب اگر 22 سال سے کم میں کوئی نکاح کرے گا تو آپ کے ہاں وہ خلاف قانون ہے، وہ بچپنے کا نکاح ہے، وہ بچی کا نکاح ہے۔ لیکن آپ کے اپنے ملک میں آج بھی 11 اور 12 سال میں ہو رہا ہے۔ اگر عیسائی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ اپنے ممالک میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو یہی بات نظر آئے گی۔ تو پھر صرف اسلام پر ہی اعتراض کیوں ہے؟ ان لوگوں کو کیوں اعتراض نہیں ہوا جو اس سے پہلے گزرے؟ تو معلوم ہوا کہ صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کو نبی کیسے مانتے ہو کہ جنہوں نے اس عمر میں شادی کی؟ اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ آپ کو اگر ہمارے نبی کی 9 سال کی شادی نظر آ رہی ہے تو جو ساری بیواؤں کے ساتھ آپ نے، باقی تو ساری جو تھی وہ کنواری تو صرف حضرت عائشہ تھی، باقی تو ساری بیوائیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، آپ کی 25 سال، اس کو آپ نہیں دیکھتے کہ نعوذ باللہ یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیاشی کا نعوذ باللہ شوق تھا؟ تو جو شخص اپنی زندگی کے جوانی کے ایام بیواؤں کے ساتھ گزارے اور پھر 40 سال کی عمر تک، 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جو عمر میں کتنا بڑا تفاوت ہے، 40 اور 25 میں 15 سال کا تفاوت ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ موجود تھی تو آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ مالدار تھی، پیسے والی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے لالچ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے لیے دروازے کھل گئے. استغفر اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دروازے کھل گئے اور آپ خوش ہو گئے. آپ کو کس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزارا ان پہ چلتا تھا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے ملحدین کا، اس پہ ہم الگ بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزارا کیا صرف ان باتوں پہ چلتا تھا جو مالی غنیمت تھے، یا اور بھی کچھ ذرائع آمد تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کسی زوجہ مطہرہ پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنے مجھے حضرت خدیجہ پر آتی تھی، اور اس کی وجہ یہ کہ نبی علیہ السلام بار بار اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے، گویا کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. تو دیکھیں ان کے وفات کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی بکرہ ذبح کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں آپ بھیج دیا کرتے تھے. تو وفات کے بعد تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے تھا پھر کہ شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی، اب یہ ہے کہ میں باقرات سے نکاح کر لوں گا. لیکن باقرات میں بھی صرف حضرت عائشہ تھی. تو یہ الزام بھی سراسر غلط ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جس تاریخ کو ہوا تھا شوال کے مہینے میں، آپ اپنے خاندان کے بچیوں کا نکاح اسی تاریخ کو کرتے تھی، اس لیے کہ وہ دن آپ کے لیے ایک یادگار تھا، آپ اس پر فخر کرتی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار فرماتی تھی. میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب آپ ناراض ہوتی ہیں. آپ کہتی ہیں ورب ابراہیم، آپ نے فرمایا لا احجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، باقی آپ کے دل کی قلبی محبت میرے دل میں ہے. اگر یہ بات تھی کہ حضرت عائشہ اس پر ناراض تھی تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اجازت دے دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا. وہ الگ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ الگ ہو جاتی. پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ مجھے حضرت خدیجہ پر زیادہ غبطہ مجھے آتا تھا، مجھے غیرت آتی تھی. غیرت اس عورت کو آتی ہے کہ جس کو اپنے شوہر سے محبت ہو. اگر کسی سوکن کو شوہر سے محبت نہ ہو، وہ تو کہے گی چلو دوسرے کے پاس جاتے میری جان چھوٹی رہے گی. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس نکاح سے خوش تھی. آپ دلیل دو اللہ کے بندو، یہ تو ساری دلائل اس بات پر ہے کہ وہ خوش تھی. آپ کہتے ہیں کہ وہ ناراض تھی. اگر وہ ناراض تھی تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو بہرحال اس میں کافی سارے اعتراضات کے جوابات تو میں آپ حضرات کو دے چکا. باقی انشاءاللہ زندگی رہی اگلے قسط میں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.